کہ جب دربار یزید میں امام علی مقام کا سر پہنچا، اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، اور اس نے بہت کچھ اناپ شناپ باتیں کی. تو امام سلیمان آمش کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ پھر اس کے بعد دربار یزید میں وہ سارے سر رکھے گئے. تو یزید نے جب رات ہوئی، امام سلیمان آمش کہتے ہیں یزید نے جب رات ہوئی تو رات کے وقت اس نے ایک مخملی سبز رنگ کا خیمہ بنوایا، اور خیمہ بنوا کر ایک جو وہ جگہ پر گویا کہ ایک ٹیبل سمجھ لیں، اس پر وہ 70 کے 70 یا 72 سروں کو رکھا گیا. جب وہ سر رکھے، چونکہ اس نے 70 کی بات کہی تھی، ہمارے عقیدے میں تو وہ 72 ہیں، لیکن چونکہ وہ 70 کی روایت کر رہا ہے تو اس کی بات، وہ 70 کے 70 سر وہاں رکھے گئے. اور رکھے گئے تو جو 70 لوگ ان نیزوں کو اٹھا کر کے لے کر گئے تھے، یزید نے کہا ابھی رات ہو رہی ہے، رات بھر یہی کھڑے رہو اور ان سروں پہ پہرا دو، ورنہ کوئی بھی آئے گا اٹھا کے لے کر نہ چلا جائے. اہل بیت کے محبین اس دور میں بھی موجود تھے، وہاں تھے، بلکہ یزید پہ لوگوں نے اس وقت حملہ بھی کیا. جب امام علی مقام کا سر وہاں پہنچا تو کچھ لوگوں نے حملہ بھی کیا، وہ قتل کر دیے گئے. زیادہ نہیں تھے، حکومت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، سب کچھ تھا، وہ بچ گیا یزید. لیکن اللہ اکبر، اس نے خیمے کے اندر 70 سر رکھوائے اور ان 70 لوگوں کو جو نیزے میں اٹھا کر کے لائے تھے سروں کو، کہا تم سب پہرا دو تاکہ یہ سر یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ پہرا دیتے تھے، پہرا دیتے دیتے ہم نے مشورہ کیا، یزید تو نشے کے اندر دھت پڑا ہوگا، تو ہم سب لوگ ان سروں کو وہیں رکھ کر وہاں سو گئے، وہاں پر سو گئے. سوئے تو وہ کہتا ہے سلیمان آمش سے کہ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں بند ہیں، سویا ہوا ہوں، حالت خواب میں ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ سر حسین سے لے کے آسمان تک انوار ہی انوار ہے، تجلیات ہی تجلیات. یہ سب کچھ میں نے دیکھا. بلکہ ایک بات اور سر حسین پاک کے بارے میں آگے روایت پڑھنے سے پہلے ایک اور خوبصورت بات یاد آئی. یہ سر، آپ کے دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ یہ سر یزید اپنے محل میں بھی تو رکھ سکتا تھا. جب وہ اٹھا کے لے جانے کا خوف تھا تو سب سے محفوظ جگہ کون سی تھی؟ اس کا اپنا گھر تھا، اس کا اپنا محل تھا. تو یزید نے سر حسین کو محل میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ باہر خیمہ الگ سے کیوں بنایا محل کے، اور خیمے کے باہر کیوں رکھوایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے ایسا ہی کیا کہ جب امام کا سر آیا، بے ادبی کر چکا، توہین کر چکا، تو وہ سر اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گیا، اور امام حسین کا سر اس نے اپنے گھر میں رکھا. اس کو بھی علامہ شبلنجی ہی بیان کر رہے ہیں. یہ بات کوئی غیر معتبر اور غیر مستند نہیں، علامہ شبلنجی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں رکھا. پہلے مرتبہ جب گھر میں رکھا تو کیا دیکھا کہ امام علی مقام کے سر سے لے کر کے چھت تک انوار ہی انوار ہے. تو یزید کی بیوی نے یہ منظر دیکھا. یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ انوار اور تجلیات کی برسات دیکھ کر چیخ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئی. اس نے جب بیوی ہوش میں آئی تو کہا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا حسین کے سر سے لے کر کے چھت تک انوار اور تجلیات کی برسات ہے. یہ سر تو کٹ کر بھی باکرامت ہے. تو یزید کہتا ہے چپ رہو، جو تم نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، لیکن اگر یہ بات لوگوں کو پتا چلے گی تو اس سے حسین کی عظمت لوگوں کے دل میں اور زیادہ ہو جائے گی. اور اس واقعے سے وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ بھئی ابھی تو گھر میں لایا ہوں، تھوڑی دیر بیتی ہے اور یہ سر و سر سے یہ کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے. آج
आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो उसने जल्दी से ये फैसला किया कि सर घर में नहीं रहना चाहिए, सर को खैमे में रख दो बाहर और पैरा लगा दो। तो अब इमाम आमश सुलेमान से वो शख्स कहता है हम पैरा देते देते सो गए, मैंने ख्वाब में क्या देखा कि सर से लेके आसमान तक नूर ही नूर है, अनवार ही अनवार है, तजल्लियात ही तजल्लियात है। ऐसे में क्या देखता हूं कि घोड़ों के हिनहिनाने की और परों के फड़फड़ाने की आसमान से आवाज आ रही है, और ऐसे में आसमान से एक तख्त जमीन पे उतरता है और कोई आवाज देने वाला आवाज देता है, लोगों खबरदार, अब अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आती है। क्या देखा, सरे हुसैन रखा है, तख्त एक तरफ रख दिया गया और हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और आने के बाद कहा ऐ अबा अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला के बाप आप पर सलाम हो। और आपने बहुत सब्र के साथ अपना इम्तिहान दिया और इमाम की पेशानी को चूम करके रोए और कहा अल्लाह तेरे कातिलों को कभी माफ न करे, तेरे कातिलों पे कभी रहम न करे। हुसैन तेरे घराने को बेदर्दी के साथ उन्होंने लूट लिया। और ये कह करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने उस जगह पर बैठ गए। वो कहता है इमाम सुलेमान आमद से, गौर फरमाए, हम किसी नबी पर किसी गैर नबी को फजीलत नहीं देते। हमारा ये अकीदा है अंबिया मखलूक में सबसे अफजल तरीन मखलूक है, लेकिन निस्बत रसूल इतनी बड़ी है कि हजरत आदम भी हजरत इमाम अली मकाम के कटे हुए सर को सलाम कर रहे हैं। हजरत आदम की तशरीफ आवरी हो रही है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए हैं। कहते हैं हजरत आदम का बैठना ही था कि फिर घोड़ों के हिनहिनाने की और परों के फड़फड़ाने की आवाज मैंने सुनी। क्या देखता हूं कि दूसरा तख्त उतरता है, और जब वो दूसरा तख्त उतरा तो फिर ऐलान हुआ, होशियार, अब अल्लाह के असीम पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सवारी आ रही है। इमाम हुसैन को लोग समझते क्या हैं? जब हम हिंदुस्तान में किसी जगह तकरीर करने जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं सैयद साहब आप फुला मजार पर न चलिएगा। हमने कहा कौन सी? तो वो फुला। कहा कोई खास बात? कहा जब भी हमारे यहाँ हुजूर मुफ्ती आजम आते थे तो पाबंदी से वहां हाजिरी देते थे। कोई कहता है हमारे यहाँ मुहद्दिस आजम आते थे, पाबंदी से वहां हाजिरी देते। किसी ने कहा वहां आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा हाजिरी देते थे। किसी ने कहा वहां पर बंदा नवाज गेसू दराज हाजिरी देते थे। किसी ने कहा वहां मखदूम सिमना हाजिरी देते थे। हम जैसे अपने मुर्शिदों के नाम सुनते हम कहते हैं जब इतने बड़े मुर्शिद ने हाजिरी दी है तो शख्सियत भी तो बहुत बड़ी होगी। जिसके मजार पे मखदूम अशरफ पहुंचे वो हस्ती का अंदाजा कौन कर सकता है? बार बार लोग ये नहीं कहते कि दाता साहब का अंदाजा करो, दाता साहब का अंदाजा करो, दाता साहब की शान का अंदाजा करो। हमने कहा क्या अंदाजा करें? अंदाजा ये करो कि जहां गरीब नवाज जाकर के चिल्ला करे फिर उस मजार की शान का आलम क्या होगा। हमने कहा अल्लाह दाता के कदमों पे हमारे माँ बाप कुर्बान है। मज़ार दाता वो है जहां पर गरीब नवाज जैसा जा रहा है और कहता है गंज बख्शे फैज़ आलम मज़ारे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रानुमा। लेकिन उस हुसैन के सर का भी तो कोई अंदाजा लगाए। जहां कटा हुआ सर है वहां अंबिया की सवारी आ रही है, वहां अंबिया की तशरीफ आवरी हो रही है। इमाम अली मकाम की शान ये है। तो आवाज आती है, नूह अलैहिस्सलाम की सवारी आती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने भी वही कुछ किया जो हमने हजरत आदम को करते देखा। अभी वो अपनी मसनद पे बैठे ही थे कि फिर ऐलान हुआ वैसे ही, होशियार लोगों अब सवारी आती है अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। वो तशरीफ लाए, उन्होंने भी वैसे ही सलाम पेश किया और ये सब चीजें हुई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम उसने लिया हजरत सुलेमान आमश के सामने, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दिया, फिर कहा ये सब आकर के अपनी मसनदों पे बैठे। तो फिर मैंने बादलों में घोड़ों के हिनहिनाने की, परों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। ऐलान होता है खबरदार अब वो आता है जो अंबिया का इमाम है, सैयदुल आलमीन है, कायदुल मुरसलीन है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अब सवारी आती है। तो देखा हुजूर आए तो उनके लिए सब उठकर खड़े हो गए।
اور پھر حضور نے سر حسین کو لیا اور سینے سے لگایا اور چوما اور پھر کہا اللہ تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے، تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے، تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرے۔ اور کہا جس وقت تو سواری آئی محمد الرسول اللہ کی تو میں نے دائیں بائیں امام حسن اور مولا علی کو اور پشت پر سیدہ کائنات کو ملاحظہ کیا، اور اس کے بعد حضور آئے تو سارے انبیاء نے مل کر رسول اللہ کی تعزیت کی، یا رسول اللہ آپ کے لاڈلے نے حق ادا کیا، قربانی دی، دین بچایا، جو بڑی تفصیل پھر اس پر تقریر ہے اور بہت تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ اور یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب یہ باتیں ہو گئی انبیاء کرام رو پڑے امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر۔ وہ کہتا ہے امام سلیمان آمش سے، اے سلیمان آمش، جب اللہ کے رسول کی تعزیت ہو گئی انبیاء رو پڑے تو میں نے دیکھا امام حسن آگے آئے، اور امام حسن نے آگے آ کر کہا یا رسول اللہ، نانا جان، یہ جو 70 کے 70 سب سوتے پڑے ہیں میرے حسین کے سر کی توہین کرنے والے، میری گزارش ہے ان سب کو قتل کر دو، یا رسول اللہ ان سب کو قتل فرما دیں۔ تو اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جیسے قہر کی نظر ڈالی، قہر کی نظر ڈالنا تھا کہ وہ سب کے سب ان 70 کے 69 لوگ مر گئے اور وہ قتل ہو گئے، ان کے جسموں سے روح نکل گئی، اور جب ان کے جسموں سے روح نکلی تو حالت یہ تھی جیسے بجلیاں کڑک رہی ہیں، جیسے بادل گرج رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تھی۔ اور اللہ اکبر، یہی سب کچھ ہوا۔ ایسے میں جب میری باری آئی، ایسے میں جب میری باری آئی تو وہ شخص کہتا ہے اے امام سلیمان آمش، پھر یہ ہوا، اللہ پھر یہ ہوا کہ حضور نے جب مجھ پر قہر کی نظر ڈالنا چاہی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم فرمائے، حضور مجھے معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، آقا مجھے قتل نہ فرمائیں۔ تو چونکہ اب یہ بات کہ وہ ان 70 قتل کیسے ہوئے یہ کون بتاتا، یہ بات کیسے پتا چلتی؟ ہو سکتا ہے یزیدی قصہ گڑھ لیتے کہ سو رہے تھے تو کسی نے آگے مار ڈالا، لیکن مار ڈالنے والا کون ہے، غصہ کرنے والا کون ہے، یہ بات بھی تو امت تک پہنچنا تھی۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان 70 کو قتل کیا۔ جب اس کی باری آئی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس کی حضور مجھے معاف فرما دے اور حضور مجھے قتل نہ فرمائے۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول نے، وہ خود کہتا ہے، میرا کندھا پکڑا اور کندھا پکڑ کر مجھے منہ کے بل پھینکا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو کچلتے ہوئے کہا ظالم، اللہ تیری ہڈیوں کو جہنم میں جلائے گا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تیرے لیے دوزخ کی آگ ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، نکل یہاں سے اور مجھ سے دور ہو جا۔ اے سلیمان آمش، میں نے یہ منظر دیکھا اور شفیع و رفیق آقا اتنے جلال اور غصے میں تھے جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو جہنم میں جائے گا، تیری ہڈیاں جہنم میں جلے گی۔ اس دن کے بعد سے آج تک مجھے قرار نہیں ہے، جب مالک جنت نے کہہ دیا کہ تو جنت میں نہیں جائے گا اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس کے بعد سے اب میں مایوس ہوں، کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی مجھے اطمینان نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے، حضرت سلیمان آمش کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات بیان کی میں نے کہا خبیث پلید ملعون جلدی سے دور ہو جا، جس کو رسول اللہ جھڑک دیں پھر میں اس کو امید کیسے دلا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے واپس ہوئے۔ اس سے امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی سر انور کی کرامتوں کا پتہ چلتا ہے، ان کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اگر توفیق دے تو امام حسین جہاں ہے، کربلا میں ہو، جہاں جہاں ان کا سر انور کی روایت ہو، بقیع شریف میں یا پھر ملک شام میں یا پھر قاہرہ میں، جہاں بھی آپ کو توفیق دے اللہ وہاں حاضری دو، کیونکہ اللہ کے رسول نے امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ اب آپ کہیں گے اتنی ساری جگہ امام حسین ہے،
اگر ہم حاضری دیں گے تو فیض کہاں سے ملے گا؟ کوئی کہتا ہے بھئی سر تو کہیں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کربلا میں امام حسین، اس پر تو پوری امت متفق ہے، کربلا چلے جاؤ. لیکن ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اسی میں بات مکمل کرتا ہوں. وقت تو زیادہ ہوا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات اس پہ مکمل. سر ایک ہے، وہ یا تو بقیع میں ہوگا، یا ملک شام میں ہوگا، یا قاہرہ میں ہوگا، یا کربلا میں ہوگا. جس میں اقدس تو کربلا میں پوری امت کا اتفاق ہے. لیکن سر انور کے بارے میں اختلاف ہے. ہم حاضری کہاں دیں؟ تو آئیے فتاوی رضویہ شریف کی طرف چلتے ہیں. یہی میرے امام عشق و محبت کی شان ہے کہ جب لوگ شک میں پڑھنے لگتے ہیں تو میرا امام یقین کا امام ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے لیے دو روایت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے حجرے میں آپ کا مزار ہے. ٹھیک، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بقیع میں مزار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے حجرے میں مزار ہے. زیادہ مضبوط روایت یہی ہے کہ مزار کہاں ہے؟ بقیع شریف میں. لیکن کچھ لوگوں نے تو کہا نا کہ حجرے میں ہے. تو امام اہل سنت سے جب کسی نے پوچھا کہ کچھ کہتے ہیں بقیع میں ہے، کچھ کہتے ہیں، توجہ کرنا بہت پیاری بات، یہاں سے آپ کو یقین پتہ چلے گا، اور اسی کو یقین پتہ کہ کچھ کہتے ہیں بقیع میں ہے، کچھ کہتے ہیں حجرہ رسول میں. حاضری کہاں دیں؟ تو میرے امام نے فرمایا میں دونوں جگہ جا کر سیدہ کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ ہماری سیدہ کی شان یہ ہے جہاں پہنچ کر سیدہ کو سلام کیا جائے سیدہ وہیں سے سن کر کے جواب عنایت فرمائے. زمین اور مکان کے محتاج تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین تک محدود رہتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں بیٹھ کر سلام کر دیا جائے، جہاں بیٹھ کے پکار لیا جائے وہیں سے توجہ ہو جایا کرتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ امام علی مقام کے سر انور کی شان ہے کہ جہاں امام کا سر تھا وہاں انبیاء نے جو وہ ان کی تشریف آوری ہوئی. اس سے امام علی مقام کی عظمت اور بزرگی بھی پتہ چلتی ہے، امام علی مقام کی مقبولیت بھی پتہ چلتی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، امام علی مقام کے مزار منور پر پہنچ کر جس بندے نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی. اس لیے ہم شک کے جنگل کے بھٹکے ہوئے مسافر نہ بنے، ہم یقین کی منزلوں کے راہی بنے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح طور پر یقین کی دولت عطا فرمائے. امام علی مقام کے سر انور کی برکات اور خیرات عطا فرمائے. آخری جملے پر گفتگو مکمل کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں سر حسین کیا، سر حسین کیا، سر حسین کیا. میں نے کہا سر حسین کیا، سر حسین کیا، سر حسین کیا. تو پھر میں کہتا ہوں امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، ان کے قدم کے بارے میں میرا امام کہتا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. جب 11ویں نمبر کے بیٹے کے تلوے کا یہ عالم ہے تو ان کے بابا امام حسین کے سر کا عالم کیا ہے؟ سر حسین کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اور آل نبی کی سچی وفاداری عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے.